سامعین، میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی جو تقریب ہے وہ چونکہ آپ کے سامنے ہے، حلقہ تخلیق ادب اور صاحبان کے اشتراک سے آج کی تقریب برپا ہوئی ہے۔ تخلیق ادب جو حلقہ ہے وہ بھی خاصے وقت سے بلکہ کئی دہائیوں سے اپنی روشنائی پھیلا رہا ہے، اور اسی طرح صاحبان تحریک ہے۔ صاحبان تحریک چونکہ محض ادب کے فروغ کے لیے نہیں بلکہ ادیب کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ادیب اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت، اس کی بیمار پرسی اور اس کے لیے جو میڈیسن، ادویات، وہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ جس کو جو ضرورت ہے وہ بھی پوری کرتی ہے۔ تو میں اس عمدہ اور باوقار تقریب کی برپائی پر بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں دونوں تنظیموں کو، اور بلا تاخیر میں آج کی محفل کے جو دولہا ہے، صاحب کتاب اور آت منتشر کے خالق جناب عاطف ملک صاحب سے عرض گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے تجربات اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے زوردار تالیاں جو ہے وہ آپ ان کے صاحبان تحریک اور حلقہ تخلیق ادب اور ان کے تمام اکابرین اور تمام مقررین کا بہت شکریہ، حاضرین کا بہت شکریہ کہ آپ وقت نکال کر اس جگہ آئے۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں تمام مقررین کا جنہوں نے کتاب پر اپنی رائے دی۔ یہ میرے لیے ایک انکریجمنٹ ہے، میرے لیے حوصلہ افزائی ہے، اور میرے خیال میں بہت سی باتیں جو کہی گئی اس کو میں کہوں گا کہ وہ بندہ پروری کے ذمے رہے ہیں، وہ ناچیز کے اوپر آپ کی بہت مہربانی ہے۔ مجھے کہا گیا کہ کچھ ایسی بات کی جائے جو کتاب میں نہیں ہے، کتاب کے بارے میں، تو میں نے پھر تھوڑی سی تحریر دی ہے، اور جب ایک بہت سے لوگ جہاں صاحب کتاب ہیں، جب آپ کو پہلی دفعہ کتاب شائع کرنی ہوتی ہے اور آپ کسی ناشر کے پاس جاتے ہیں تو ان کا سوال ہوتا ہے تم کون ہے؟ اب آپ ان کو بتا بھی نہیں سکتے۔ تو میں نے یہ جو تحریر ہے وہ اس پہ لکھی ہے کہ اشاعت کا سفر کیسا ہوتا ہے۔ تو جناب کسی فرد یا ادارے سے مماثلت کو زمان و مکان یا اعمال کا اتفاق جانیے گا۔ میں نے اپنی کتاب میں ایک استاد بیگ کا کردار بتایا تھا، اسی کی مدد سے یہ تحریر لی ہے۔ استاد بیگ سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے پہلے انتشار کم ہے، کیا آپ نے مزید انتشار پھیلایا؟ ہم نے پوچھا حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ تو بولے یہ جو آپ نے اوراق منتشر کے نام سے کیا بے تکی کتاب چھاپی ہے، معاشرہ پہلے ہی بگڑا ہے اور آپ مزید بکھراؤ کے در پہ ہیں۔ عرض کیا کہ کتاب میں اس کہانیوں کا تنوع ہے، اس بنا پر یہ نام چنا ہے، کہیں خاکے ہیں، کہیں افسانے ہیں، کچھ تجربات ہیں، کہیں مثال کے طور پہ کہانی ہے 3 ای میلز کی کہانی، اس میں 3 ای میلز میں کہانی بیان کر دی گئی ہے، طنز و مزاح کا حصہ ہے۔ کہنے لگے اور وہ جو آپ نے ایسی کہانیاں لکھی ہیں جن میں روحیں ڈالی ہیں، اعتراض ہے کہ آپ روحانی کہانیاں پھیلا رہے ہیں۔ ہم نے کہا کون سی کہانی؟ فرمانے لگے یہ جو آپ کہانی پرانی کوٹھی میں 2 روحیں لے آئے ہیں اور پرسرار رات میں ایک جادوئی مینڈا راستہ دکھاتا پھرتا ہے۔ ہم نے کہا حضرت ہمارے لحاظ سے تو یہ رومانوی کہانیاں ہیں، کیا کہانی میں گناہ گار کے ذکر سے کہانی بھی گناہ گار ہو جاتی ہے؟ جو ان کہانیوں کو روحانی جان رہے ہیں وہ ایسے سادہ لوگ ہیں جو طوائف الملوکی میں سے ملک تو نہیں مگر طوائف نکال لاتے ہیں، اور دیو ملائی کو دودھ کی ملائی کی کوئی قسم سمجھتے ہیں۔
اصل میں تو ہم نے ان کہانیوں میں میجیکل ریئلزم کا تجربہ کیا ہے. میجیکل ریئلزم کی کہانیوں میں حقیقی ماحول میں کہانی کو بڑھاتے یکدم ایک جادوی کردار آتا ہے، اپنا کمال دکھاتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے. ہر چند کے کہیں نہیں ہے مگر ہے. کہانی حقیقی اور اس میں جادوگری بڑھتی جاتی ہے. کہنے لگے یہ تو آپ نے پاکستان کی کہانی بیان کی ہے کہ جہاں حکومت کی تشکیل کے وقت جادوئی کردار یکدم اقتدار میں عام موجود ہوتے ہیں، بلکہ بعض تو بغیر پاکستانی شہریت کے مسلط پر ٹپکتے ہیں اور بھرپور براجمان ہو جاتے ہیں. ہم نے کہا کچھ چالاک اسے روحانی بیان کرتے ہیں، جو ان لوگوں کا آنا ہے اسے روحانی بیان کرتے ہیں، اور سادہ لوگ اسے روحانی جانتے ہیں. کہنے لگے ہم سے پوچھتے تو کتاب کا بہتر نام تجویز کرتے. مثال کے طور پر بوٹیوں بھری چاول کی پرات، بوٹی کا ذائقہ فرق، چاول کا فرق، اور پرات کی بنا پر موسیقی کی دھندی کتاب کے نام میں شامل ہو جاتی. نام میں خوب تنوع ہوتا. ویسے آپ کی کہانیوں میں چٹخارے دار مسالہ کم ہے. اگر ہوتا تو نام بوٹیوں بھری تیز بریانی کی پرات کر دیتا. ویسے اگر ہم سے مشورہ کرتے تو کتاب میں ایک شامل سرکاری تحفے کا مضمون ایسا چٹخارے دار ہوتا کہ بریانی کا ذائقہ تو ایک طرف رہ جاتا، خوشبو کتاب کے صفحات سے اڑ کر پھیل رہی ہوتی، ایسی کہ بے ساختہ رالیں ٹپک رہی ہوتی. ہم نے پوچھا استاد بریانی پر رالیں ٹپک رہی ہوتی یا کہانی پر؟ ویسے ایسی کتاب پہ لائبریری میں ادبی شعبے میں نہیں بلکہ کھانے پکانے کی تراکیب والے حصے میں رکھی جاتی. اور ہمارا گمان ہے کہ آپ کے لاشعور میں یادوں کی بارات اور بریانی کی پرات بغل گیر ہے. استاد بیگ نے کہا، کہنے لگے ہمارا کاکا تو کمان کی ڈور کی مانند کھینچا ہے مگر اپنی بابت کچھ نہیں بتایا. کچھ اپنا بھی بتاتے. ہم نے کہا اپنا کیا بتاتے، ہمیں تو آپ اپنا علم نہیں. جب خود ان کو اپنا نہ پتا ہو تو کسی اور کو کیا بتائیں. ویسے کتاب میں شامل تحریریں ہی خود مصنف کا تعارف ہے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. اب اشعار کی طرف آتے ہیں. کتاب ہم نے لکھ ماری تو سوچا کہ پہلی کتاب زندگی کا ایک سنگ میل ہے. سو ایک معروف اشاعتی ادارے کے پاس گئے، انہیں ای میل کیا، کوئی جواب نہ آیا. پھر فون کیا تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم اپنی اور ادب کی خدمت معروف ادیبوں کی کتابیں چھایا کر کے کرتے ہیں، ان میں زیادہ تر رخصت ہو چکے. سو وہ اجرت کے حساب کتاب میں وہ آخرت کے حساب کتاب میں دنیا کی رائلٹی کے جھنجٹ میں نہیں پڑتے. ہم نے پوچھا کیا میر بھی آپ کے پاس آئے تھے؟ کہنے لگے کون میر؟ ہم نے کہا وہی جن کا شعر ہے، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس اشعاری میں عزت سادات بھی گئی. کہنے لگے پتہ نہیں آئے ہوں گے. پہلے مصرے سے تو پتہ لگتا ہے کہ آئے ہوں گے کہ خوار پھرتے رہے اور کوئی نہیں پوچھتا. ویسے ہم آپ کو بتائیں، آپ جیسے کئی نیا لکھاری ہمارے یہاں کتار میں لگے کمر اور سر کھجا رہے ہیں. ہم نے پوچھا کس کی کمر اور سر کھجا رہے ہیں؟ کہنے لگے آپ صرف نئے لکھاری ہی نہیں بلکہ خاصے نامقبول بھی ہیں. ہم نے کہا اسی لیے کتاب چھپوا رہے ہیں کہ لوگ واقف ہو جائیں. پوچھا آپ کو کوئی جانتا ہے؟ ہم نے کہا ایک والدہ تھی جو اس نامعقول کو معقول جانتی تھی، وہ اس دنیا میں نہیں رہی.
माकूली जानती हैं। आपके कॉलेज शदीद का इल्म होगा तो उन्हें मसरत शदीद होगी। बोले हमारे और सूदखोरों के यहाँ घर वालों की गवाही नहीं चलती, किसी और को ढूंढ लाइए। सो एक मुरब्बी को ढूंढा जिनकी किताब किसी अदारे से शाया हुई थी, वो रॉयल्टी कभी ना पाई थी। उन्होंने मुसव्वदे को पढ़ा, कहने लगे मुसव्वदा कहीं सांस लेता है, कहीं फड़फड़ाता है, कहीं हाई जंप लगाता है, एक दो जगह पर बांस कूद यानी पोल वॉल्ट भी करता पाया है, और अल्फाज हैं कि कहीं तैरते जाते हैं और कहीं सरपट भागते हैं। हमें तो मुसव्वदे से डेकाथलॉन मुकाबले का रंग आया। डेकाथलॉन मुकाबला जो ओलंपिक्स में होता है और उसमें मुख्तलिफ 10 इवेंट्स होते हैं। उनकी बात सुनी तो हमने कहा समझ आ गई, ये किताब शाया नहीं होगी। पूछा क्यों? हमने कहा पाकिस्तान का ओलंपिक्स में रिकॉर्ड तो देखिए। कहने लगे फिक्र ना कीजिए, हमारी अशात वालों से जान पहचान है। हमने पूछा सिर्फ जान पहचान है कि पहचान भी है? कहने लगे जान पहचान है। तो मुसव्वदा 1 साल अशाती अदारे के पास रहा। पूछते तो हाँ या ना, कोई जवाब ना आता। अब पता नहीं उनके यहाँ रिश्ते कैसे कायम किए जाते हैं। 1 साल बाद मुरब्बी को पता नहीं पहचान हुई या नहीं, मगर हमें जरूर हो गई और हम अगले पब्लिशर की तलाश में निकले। सफरे तलाश शात में एक और अशाती अदारे के सरबराह तक पहुंचे। कहने लगे अशात कर देंगे। हमने कहा मुसव्वदा तो पढ़ लें। कहने लगे उसे भी पढ़ लेंगे। इसरार करके मुसव्वदा उनको पढ़ने को दिया। 2 दिन बाद जवाब तकरीबन पुराना था, स्वाय मामूली तब्दीली के। पहले कहा था अशात कर देंगे, अब बोले अशात हो जाएगी। फिर फरमाया आप बाहर मुकीम हैं, $2,000 से $2,500 आपको अदा करने होंगे। हमने कहा बाकी अशाती अदारों से आप मावरा हैं कि अशात के पैसे डॉलरों में मांग रहे हैं। अब तो बॉलपेन का दौर आ गया है, वरना हम आपको कहीं ना कहीं से डॉलर इंक पेन ला देते। वैसे उस वक्त ही हमारे पेन में स्याही ना होती थी। जिन लोगों ने डॉलर इंक पेन इस्तेमाल किया हुआ है उसकी तरफ वो बैरूनी इमदाद पर चलता था। जमात में कोई अजीज दोस्त अपने पेन की दुम का कवर उतारता, हमारा कलम भी लंडोरा हो जाता। फिर वो अपने पेन की निब को हमारे पेन की निब से अमूदी जोड़ता और पेन की पुष्ट पर लगे पेज को हल्का हल्का घुमाता। ऊपरी निब से हल्की हल्की स्याही निकलना शुरू हो जाती। उस वक्त हम निचले पेन की पेज को दूसरी जानिब हरकत देते और स्याही जुरा जुरा हमारे पेन के पेज में उतरना शुरू हो जाती। कतरा कतरा स्याही टपकती, कुछ पेज भर जाता तो कलम हवादस को लिखने को तैयार होता। वक्त अच्छे थे। कलम की निब पर लगी स्याही छठी जमात के बच्चे सर के बालों से रगड़ कर साफ कर देते थे। बच्चे बड़े हुए तो जाना कि अमाल की स्याही चेहरों पर आ जाए तो फिर साफ नहीं होती, चाहे जितने भी रुतबे की बेसाखियों से ऊंचे हो जाए, चाहे तशहीरी मोहन पर जितना भी खर्च करते, चाहे वाह वाह करते कवाल काफिला बंद हो, ये स्याही रगड़ने से नहीं, मुसलसल गिड़गिड़ाने से ही जाती है, मुसलसल